السلام مسنون قاسمی ویژن میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں بی اے اردو سیمسٹر 5 MJC 8 سے غالب کی ایک غزل ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا کی تشریح دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس ویڈیو کو شروع کریں۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، یہ پیش غلطی سے آ گیا ہے۔ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ منت کش احسان مند، دوا کہتے ہیں علاج کو۔ شاعر کہتا ہے میرے درد نے دوا کا احسان نہیں لیا، یہ اچھا ہی ہوا کہ میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، ورنہ مجھے طبیعت یعنی علاج کروانے کا احسان مند ہونا پڑتا۔ غالب کا انداز فکر دیکھیں۔ غالب نے خودداری اور انا کو شفا پانے سے زیادہ اہمیت دی، یعنی اپنے انا اور خودداری کو شفا پانے سے، ٹھیک ہونے سے زیادہ اہمیت دی۔ تکلیف میں رہنا قبول ہے لیکن کسی کا احسان اٹھانا منظور نہیں۔ آگے دیکھیں ناظرین۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ رقیب دشمن، عشق میں مد مقابل، عشق میں جو مد مقابل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رقیب کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرنے والا کوئی اور نکل جائے تو اسے ہم رقیب کہتے ہیں۔ مفہوم ہے، جب میں تم سے اپنی محبت کی شکایت کرنے آیا تو تم نے میرے دشمنوں کو کیوں اکٹھا کر لیا؟ یہ تو ایک پبلک تماشا بن گیا، کوئی ذاتی گیلا یا گفتگو نہ ہو سکی۔ غالب کا انداز فکر دیکھیے۔ محبوب کی دانستہ بے رخی کا بیان ہے نا، کہ محبوب جو ہے جان بوجھ کر کے بے رخی اختیار کر رہی ہے۔ محبوب جان بوجھ کر عاشق کو ذلیل کرنے کے لیے نجی لمحات میں رقیبوں کو شامل کر لیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، اور خاص طور سے یہ قاسمی ویژن یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ جب تم ہی مجھ پر اپنا خنجر آزمانے کے تیار نہیں تو میں اپنی قسمت کا امتحان لینے اور کہاں جاؤں۔ غالب کا انداز فکر ہے کہ عاشق کے محبوب کی بے حسی موت سے بھی بدتر ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ محبوب کم از کم ظلم کے بہانے ہی اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی قتل کرنے کے بہانے ہی اس کی طرف کیا ہو؟ متوجہ ہو۔ آگے دیکھیں ناظرین۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ شیریں میٹھا، میٹھے کو، بے مزہ ناراض، بدمزہ۔ ناظرین یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں تھا جو مشکل الفاظ تھے۔ قسمت آزمانے کا مطلب ہے مقدر کا امتحان لینا ہے، اور خنجر آزمانا، خنجر چلانے والا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس میں جو کہتے ہیں کہ شیریں جو ہیں اس کے معنی میٹھے کے، میٹھا کیا آتا ہے؟ بے مزہ، بد مزہ، مطلب یہاں مراد کیا ہے؟ ناراض۔ اب غالب کا مفہوم دیکھیے۔ تمہارے ہونٹ اتنے میٹھے ہیں کہ جب تم نے میرے رقیب کو گالیاں دی، رقیب وہی مد مقابل عشق میں، تو وہ برا ماننے کے بجائے اس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ غالب کا فکر ہے، انداز فکر دیکھیے۔ اس شعر میں حسد اور تعریف کا انوکھا ملاپ ہے۔ محبوب کے حسن اور دلکشی کا یہ عالم ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی کڑوی بات بھی شیریں کا احساس دیتی ہے، شیرنی کا احساس دیتی ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کے منہ سے جو کہتے ہیں کہ سخت تلخ بات نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ میٹھی ہے۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ خبر گرم ہونا، مشہور ہونا، افواہ اڑنا، بوریا چٹائی غریبی کی علامت ہوتی ہے۔
ہر طرف یہ خبر مشہور ہے کہ آج وہ محبوب میرے گھر آ رہا ہے، اور کیسی بدقسمتی ہے کہ آج میرے گھر میں بچھانے کے لیے ایک معمولی چٹائی بھی نہیں ہے۔ یہ اس غزل کا مفہوم ہے، لیکن شاعر کا انداز فکر دیکھیے۔ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں، انتہائی خوشی کے موقع پر انتہائی غریبی کا احساس۔ غالب نے اس شعر میں اپنی مفلسی پر ایک طنزیہ اور حسرت بھری مسکراہٹ بکھیری ہے کہ میرا محبوب تو آ رہا ہے، لیکن یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ گھر میں بچھانے کو ایک چٹائی یا بوریا نہیں ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان طلبہ و طالبات کو جو بی اے 5th سیمسٹر کے اندر ہیں، MJC 8 یا 9 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اور بی اے اردو سیمسٹر 1 سے سیمسٹر 5 تک کی تیاری کے لیے اس ویڈیو کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور بندگی مطلب عبادت، غلامی۔ کیا میرے محبوب کا رویہ نمرود کی جھوٹی خدائی جیسا تھا کہ کیونکہ میں نے اس کی اتنی بندگی اور غلامی کی، لیکن مجھے اس کا کوئی صلہ نہ ملا۔ آگے دیکھیے، عشق ایک بے ثمر عبادت قرار دیا گیا۔ عشق کو ایک بے ثمر یعنی بے پھل کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ محبوب کے تکبر اور ظلم کو نمرود سے تشبیہ دی گئی، دے کر محبت کی ناکامی کا شدید شکوہ کیا گیا ہے۔ آئی ناظرین، اگلا شعر دیکھیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دینا، قربان ہونا، مر جانا، مٹ جانا، حق ادا ہونا، فرض پورا ہونا۔ میں نے اپنی جان اس خدا بھی مراد ہو سکتا ہے یا محبوب کے راستے میں قربان کر دی، لیکن سچ یہ ہے کہ جان بھی اسی کی عطا کردہ تھی، لہٰذا جان دے کر بھی حق بندگی ادا نہ ہو سکا۔ یہ غزل کا سب سے گہرا فلسفیانہ شعر ہے۔ انسان کی بے بضاعتی کا اقرار ہے کہ ہماری سب سے بڑی قربانی یعنی جان بھی ہماری اپنی ملکیت میں نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی مکمل حق ادا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آئیے آگے دیکھیں، اگلا شعر ہے۔ زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا۔ دب گیا، بھر گیا، چھپ گیا، ٹھیک، روان نہ ہوا، جاری نہ ہوا، آگے نہ بڑھنا۔ اگرچہ زخم اوپر سے بھر گیا، لیکن اندر سے خون کا رس نہ۔ زندگی کا جو کام، محبت یا جینے کا مقصد رک گیا تھا، وہ دوبارہ شروع نہ ہو سکا۔ ظاہری اور باطنی تکالیف کا فرق۔ ظاہری حالات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اندر سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اندرونی صدمہ زندگی کو مستقل طور پر منجمد کر دیتا ہے۔ آئی ناظرین، آگے دیکھیں۔ رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لے کے دل ستا روانہ ہوا۔ رہزنی، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، دل ستانی، دل موہ لینا، دل لبھانا، اور دل ستاں، دل چرانے والا محبوب۔ یہ سرعام ڈاکہ زنی ہے یا دل جیتنے کا کوئی نیا انداز۔ وہ میرا دل چھین کر بڑی بے پرواہی سے چلتا بنا۔ غالب کا انداز فکر ہے، محبوب کی اچانک اور ظالمانہ نوعیت کا بیان ہے۔ غالب طنزیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ کیا عشق کوئی رومانی عمل ہے، عشق رومانی عمل ہے یا باقاعدہ جرم جس میں عاشق لٹ جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے آگے دیکھیں، یہ اگلا شعر ہے اور یہ شعر کا مقطع ہے۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ غزل سرا، غزل گانے والا، شعر پڑھنے والا۔ مفہوم ہے، اے غالب آج کچھ تو سنا، کیونکہ محفل میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آج غالب نے کوئی غزل نہ سنائی۔ فنکار پر معاشرے کی توقعات کا بوجھ۔ غالب خود سے مخاطب ہو کر بتاتے ہیں کہ ان کی پہچان ان کے فن سے اس قدر جڑی ہے کہ ان کی خاموشی لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہے۔
ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ مکمل غزل کی تشریح آپ کی سماعت و بصارتوں کا شکریہ۔ مزید تعلیمی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل قاسمی ویژن کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔